الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا، جس نے میری سنتوں پر عمل کیا، وہ جنت میں میرے قریب ترین ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنی نسلوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اپنے محبوب اور پسندیدہ کاموں میں گزاری، اور اے کاش ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا جذبہ مل جائے اور ہم بھی اس جانب چل پڑیں، آمین۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارک خود ہی سیتے اور کسی کی مدد نہیں مانگتے، یعنی جو کام آپ خود کرتے وہ خوش اسلوبی سے کرتے، اور ہمیں بھی اپنے کاموں کو خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگاتے، اور ہم اپنے گھر میں آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارے کپڑوں کو سی دو، ہمارے قمیض کا بٹن لگا دو، حالانکہ یہ کام ہم خود کریں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے اور ان کے ساتھ مل کر گوشت کاٹتے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میں کوئی آر نہیں سمجھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیمات دیں کہ ہم وہ کام کریں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران گفتگو اپنی نگاہیں کسی کے چہرے پر نہیں گاڑتے، کسی کے چہرے پر مرکوز نہیں فرماتے، اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے اپنی نگاہیں مبارک ان کی نیچے کی طرف ہوتی، کسی کی طرف
مرکوز نہیں فرماتے. یہ آج کل کا دور کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دیکھتے ہیں. اپنی آنکھوں میں شرم حیا پیدا کیجیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلام ہو یا آزاد ہر ایک کی دعوت قبول فرماتے، تحفہ قبول فرماتے، اگرچہ دودھ کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اور بدلے میں تحفے عطا بھی فرماتے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تحفہ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے اور بدلے میں آپ تحفے دیتے بھی. تو ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. تحائف کا ہم ایک دوسرے کو دیں تاکہ اس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، خوشیاں پیدا ہوتی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوک کی شدت میں اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ لیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھانا بھی رکھا جاتا اسے تناول فرماتے. جو شے کھانے کو میسر آتی اسے نہ لوٹاتے. کسی بھی حلال کھانے سے پرہیز نہ فرماتے، خواہ وہ بھنا ہوا گوشت ہو، گندم یا جو کی روٹی ہو، یا کوئی میٹھی چیز، یا صرف شہد ہی میسر آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تناول فرماتے. پر آج کل کے دور میں ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہم جو اگر ہمارے مرضی کی چیز گھر میں نہ پکی ہو، ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. جو گھر والوں نے پکا دیا وہ الحمدللہ کر کے اسے تناول فرمائیے. اور یہی سنتیں ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے باتیں کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیجیے، سلام کیجیے. سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایک دوسرے سے پیار محبت سلوک اتفاق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں. ہم بہن بھائیوں میں، ہمیں گھر والوں میں، بچوں میں سلوک اتفاق ہو، ایک ہو جائیں. ہم کسی کے خلاف غیبت نہ کریں، کوئی چغلی نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف کوئی باتیں نہ کریں، اپنے دل کو صاف رکھیں، کینہ سے دور رہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.